السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کی نیک دعاؤں کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین۔ ہاتھی کی گھٹنا۔ ابرہہ صبا حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی اور سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب دیکھا کہ عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعا میں ایک بہت بڑا چرچ بنوایا اور چاہا کہ عرب کا حج اسی طرف پھیر دے۔ ابرہہ 60,000 کی ایک بھاری سینا لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی بھی چنا۔ سینا کے کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے دھاوا بولتا ہوا مگسم پہنچا اور وہاں اپنی سینا کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور مینا کے بیچ محصر کی گھاٹی میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی اور بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا۔ اس کا رخ اتر، دکشن یا پورب کی اور کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی اور کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ اسی بیچ اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس نے سینا پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا۔ یہ چڑیا ابابیل اور قمری جیسی تھی۔ ہر چڑیا کے پاس 3 کنکڑی تھی، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ کنکڑیاں چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی تھیں اس کے انگ کٹنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا۔ یہ کنکڑیاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھیں، لیکن سینا میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر ویکتی دوسرے کو دوڑاتا کچلتا، گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا۔ پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور چشمے پر مر رہے تھے۔ ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعا پہنچتے پہنچتے چوزے ہو گیا۔ پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے نواسی جان کے ڈر سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے۔ جب سینا پر عذاب آ گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے۔ یہ گھٹنا ادھیکانش وشیشجوں کے انوسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے صرف 50 یا 55 دن پہلے محرم میں گھٹی تھی۔ اس لیے یہ سن 571 عیسوی کی فروری کے آخری کی یا مارچ کے شروع کی گھٹنا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ ایک آرمبک نشانی تھی جو اللہ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ اپنے یگ میں مسلمانوں کا قبلہ تھا اور وہاں کے رہنے والے مسلمان تھے۔ اس کے باوجود اس پر اللہ کے دشمن ارتھات مشرکوں کا قبضہ ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملے 587 عیسوی پورو اور روم والوں کے قبضے سن 70 عیسوی سے ظاہر ہے، لیکن اس کے بالکل الٹ کعبے پر عیسائیوں کو قبضہ نہ مل سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے رہنے والے مشرک تھے۔ پھر یہ گھٹنا ایسی پرستتھیوں میں گھٹت ہوئی کہ اس کی خبر اس وقت کے سبھیہ جگت کے ادھیکانش چھیتروں ارتھات روم اور فارس میں ترنت پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا اور دوسری اور فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی، اور وہ رومیوں اور ان کے متروں کے ساتھ ہونے والی گھٹناؤں کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ گھٹنا کے بعد فارس والوں نے یمن پر بڑی تیزی سے قبضہ کر لیا۔
اب چونکہ یہی دو راجیہ اس وقت سبھی جگت کے اہم بھاگ کے پرتیندھی تھے، اس لیے اس گھٹنا کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی اور اٹھنے لگیں۔ انہیں بیت اللہ کی بڑائی کا ایک کھلا ہوا خدا کا نشانی دکھائی پڑ گیا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے پاونتا کے لیے چن لیا ہے۔ اسی لیے آگے یہاں کی آبادی سے کسی ویکتی کا نبی ہونے کے دعوے کے ساتھ اٹھنا اس گھٹنا کے تقاضے کے انوکول ہی ہوگا، اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو کاریہ کارن کے نیم سے اوپر اٹھ کر ایمان والوں کے خلاف مشرکوں کی سہایتا میں چھپی ہوئی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنا سپورٹ اس ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر کے دے سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔